بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ اللہ۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المحکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق الانسان علمہ البیان۔ عزیز سامعین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ زبان کے حوالے سے یہ میرا تیسرا درس ہے، اور میں نے منتخب اس لیے کیا اسی موضوع کو چونکہ زبان تمام اعضاء میں سے اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ایسا درندہ ہے کہ اگر زبان کو آپ نے کنٹرول میں نہ رکھا تو انسان کی بےعزتی اور ذلت کا باعث بنتی ہے یہی زبان۔ اور رسول اللہ سے جب سوال ہوا، سئل عن رسول اللہ عن اکثر ما يدخل الناس الجنت، کہ اے رسول ہمیں بتا دیجئے گا کہ سب سے زیادہ جو جہنم میں لوگ انسان جائیں گے وہ کس وجہ سے جائیں گے جہنم میں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ حسن الخلق کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، اور جہنم میں جو جائیں گے سب سے زیادہ لوگ الفم والفرج، کہ ایک شرمگاہ اور دوسری یہی زبان ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جہنم کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ابن ابی سعید جو اہل سنت کے راوی بھی ہیں، اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ روایت درج ہے، جو کہ کتاب ہے ان کی مشہور کتاب، وہاں پہ یہ روایت موجود ہے، رسول اللہ سے نقل ہے یہ روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا اصبح ابن آدم قالت الاعضاء كلها للنسان اتق اللہ فینا، کہ جب صبح ہو جاتی ہے، صبح سویرے یہ تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں، گویا ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے زبان فإنما نحن بک، ہم تمہارے ہاتھ میں ہیں، یعنی ہمارا کنٹرول تمام اعضاء کا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ فإن استقمت استقمنا، اے زبان اگر تو صحیح طریقے سے چلی اور تم نے صحیح باتیں کی، راہ راست والی باتیں کی، الہی باتیں کی، اور اصلاح والی باتیں کی، اچھی باتیں کی، بری چیزوں سے آپ بچ کے رہی تو استقمنا، ہم بھی بچ کے رہیں گے۔ وَإِنْ وَجَجْتَ اعوججنا، کہ اگر تم ٹیڑھی ہو گئی اور تم کج ہو گئی اور تم نے صحیح طریقے سے حق ادا نہ کیا، غیبتیں کی، گناہیں کی، تو آپ کی وجہ سے ہم بھی پھنس جائیں گے اور قیامت میں سزا کا مستحق قرار پائیں گے۔ زبان کو سب اعضاء کہتے ہیں، یعنی زبان کی وجہ سے یہ تمام ہمارے اعضاء ڈیپینڈنگ میں ہے، زبان کی ڈیپینڈ میں ہے۔ اگر زبان اچھی طریقے سے چلی تو تمام اعضاء جنت کی طرف جائیں گے، لیکن زبان کی وجہ سے، زبان تو ہے ہی لیکن باقی اعضاء بھی جہنم کی طرف جا سکتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہر انسان کو زبان پہ کنٹرول حاصل کر لے، بجا جگہ پہ بجا ایسی مذاق، بجا ایسے مسخرے کہ جہاں پہ ضرورت نہیں ہے وہاں پہ ساکت رہنا چاہیے۔ اسی لیے امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے، اور یہ ابن ابی حدید المعتزلی جنہوں نے شرح لکھا ہے نہج البلاغہ کا، وہاں پر بھی یہ روایت موجود ہے کہ مولا نے فرمایا، لسانک سبع ان اطلقتہ اکلک، یہ زبان ایسا درندہ ہے کہ اگر تو نے اس کو آزاد چھوڑ دیا، کنٹرول میں نہ رکھا، اکلک، یہ کھا جائے گا تمہیں۔ لہٰذا سب سے زیادہ انسان کے لیے تمام اعضاء میں سے زبان ہے کہ جس کو انسان کنٹرول میں رکھے اور کوشش کر لے کہ فضولیات سے اس کو بچا کے رکھے۔ اسی لیے کہتے ہیں لو کان الکلام من فضۃ لکان السکوت من ذہب، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں باتیں کروں تو یہ فضہ ہے، یہ چاندی کے مقام پہ ہے، چاندی کی ویلیو میں ہے، لیکن اگر خاموش رہے تو وہ سونا ہے۔ جس طرح سونا چاندی کے مقابلے میں افضلیت رکھتا ہے، اسی طرح خاموشی باتوں کی نسبت افضل ہے کہ انسان خاموش رہے۔ تبھی تو میں نے پچھلے والے درس میں بھی کہا کہ سکوت ہیبت لے کے آتا ہے انسان میں، وفی سکوت تکون الہیبہ۔
اور اسی وجہ سے یہ زبان آج کل جتنی بھی ہمارے معاشرے میں ہیں، لوگ طلاقیں ہو جاتی ہیں، آپس میں لڑائیاں بن جاتی ہیں، آپس میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. اگر اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ چلے جائیں اور دیکھ لیں تو یقیناً زبان ملوث ہوگی. اس میں کسی کو گالی دی ہوگی اور کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی جاسوسی کی ہوگی، کسی کے بارے میں چغلخوریاں کی ہوگی، کسی کی باتوں کو دوسرے انسان تک پہنچائی ہوگی، تبھی تو یہ مسائل سب پیش آتے ہیں. اور روایت ہے رسول اللہ سے، من عان علی قتل مسلم ولو بشطرۃ کلمہ، اگر ایک لفظ بھی آپ نے ایسے ادا کیا کہ جس کی وجہ سے دوسرے مسلمان کے قتل کا باعث بنا، آپ کی یہ زبان باعث بنی، آپ کی زبان کی وجہ سے آپ نے کوئی شکایت پہنچائی اس کو اور فلاں کے بارے میں اس کو بدظن کر دیا اور وہ جا کے اٹھ کے وہاں پہ اس نے قتل کر دیا دوسرے بندے کو، آپ ملوث ہو گئے زبان میں. اگر اس طرح ایک کلمہ کی ذریعے سے تمہاری زبان ملوث ہو گئی اور قتل تک بات جا پہنچی تو ولو بشطر کلمہ، رسول اللہ فرماتے ہیں یق اللہ یوم القیامت. بعض روایتوں میں ہے حشرہ اللہ یوم القیامت مکتوبا بین عینیہ آئس من رحمت اللہ، کہ قیامت کے دن جب وہ محشور کیا جائے گا اس حالت میں ہوگا کہ اس کی پیشانی پہ جبہے پہ لکھا ہوگا یہ آئس من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے. اسی طرح زبان اور دل یہ اہم پارٹس ہے جس کی وجہ سے انسان زیادہ جنت میں بھی چلا جاتا ہے اور اسی کی وجہ سے انسان زیادہ تر جہنم میں بھی چلا جاتا ہے. ایک دفعہ مولا لقمان کا جو مولا تھا، آقا تھا، اس نے لقمان کو حکم دیا، اے لقمان جا کے ایک بکری کو آپ، ایک بھیڑ کو آپ ذبح کریں اور 2 پارٹس ان میں سے لے آئے، سب سے اطیب، سب سے اچھے پارٹس، حصے آپ لے آئے بکری کے. تو وہ گیا اور اس نے کاٹ دیا بکری کو اور اس کے بعد 2 حصے جو کہ ایک دل پہ مشتمل تھا اور ایک زبان، یہ 2 جز لے کے آگے اپنے مولا کے پاس. اور 2 دن بعد یا کل کے دن دوبارہ اس کو حکم کیا، اے لقمان جا کے ابھی حیوان میں سے سب سے خبیث تر، سب سے بدترین حصہ لے کے آ جائے میرے پاس. تو وہ لقمان جا کے جب بکری کو ذبح کیا، کاٹا، تو وہی 2 چیزیں دل اور زبان کو مولا کے سامنے پیش کی. مولا حیران ہو گئے، 2 دن پہلے آپ نے یہی زبان اور یہی دل اچھی چیز سمجھ کر لے کے آ گئے اور آج وہی چیزوں کو آپ برا سمجھ کے لے کے آ رہے ہیں میرے پاس، یہ کیوں، ایسا کیوں؟ تو لقمان کا یہ جملہ ہے انہما اطیب شیء اذا طابا، کہ اگر ان کو آپ نے پاک رکھا تو یہی سب سے پاک ترین اور طیب ترین اور سب سے اچھے حصے ہے، اگر آپ نے اس کو کنٹرول میں رکھا اور اچھا رکھا، پاک رکھا. لیکن وَأَخْبَثُ شَيْءٍ إِذَا خَبَثَ، اگر یہ دونوں خبیث ہو گئے، خباثت پہ تم نے ان کو عادی کیا، تو پورے انسان کی باڈی میں، حصے میں سب سے بدترین چیزیں یہی ہے. تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے میں انسان زبان پہ کنٹرول حاصل کرے. اور امام علی علیہ السلام کی جو حکم ہیں، حکمتیں، ان میں سے بہترین جملہ امام علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ قلب احمقی فیہ، کہ احمق اور بے وقوف انسان کا، کون ذہن انسان کا جو دل ہوتا ہے، فیہ وہ زبان ہے، وہ منہ ہے اس کا، واللسان العاقل فی قلبہ، اور زبردست انسان، عاقل انسان کا جو زبان ہوتا ہے، فی قلبہ وہ دل میں ہوتا ہے. مطلب تول کے بولتا ہے، سوچ کے بولتا ہے، نہ کہ بولنے کے بعد سوچتا ہے. لہٰذا ہر انسان کو چاہیے، جس طرح محاوروں میں بھی ذکر ہے، شعروں میں بھی ذکر ہے، کہ انسان پہلی بات کو سوچ لے، پہلے اس کو تولے کہ یہ بات مجھے کرنی چاہیے یا نہیں. اگر ایک مرتبہ آپ کو پتہ چلا کہ ہاں یہ بات مجھے ادا کرنی چاہیے، تب آپ بولیں. لیکن اگر آپ کو اچھا نہیں لگا تو اس کے بعد آپ کو خاموش رہنا چاہیے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس 2-3 منٹ انشاءاللہ آپ لوگوں کی زحمت کو تمام کروں گا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ایسی باتیں بتائیں جس کی وجہ سے میں سعادت مند ہو جاؤں، میں سعادت پاؤں اور جنت کی طرف منتقل ہو جاؤں. تو رسول اللہ نے ان کو صرف یہی جملہ کہا، فَاسْمِتْ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ، کہ آپ خیر کے علاوہ، جہاں پہ خیر کا مورد نہ ہو،
وہاں پہ زبان کو خاموش رکھو، آپ وہاں پہ باتیں نہ کرو۔ اسی زبان کی وجہ سے علی جیسی شخصیت جو معصوم ہے، جو راتوں رات اور دنوں کو 1000 رکعت عبادت انجام دیتے تھے، جو پیدا بھی ہو گئے ہیں اللہ کے گھر میں، شہید بھی ہو گئے ہیں اللہ کے گھر میں، اس علی جیسے ولی کے بارے میں یہ جملہ مشہور تھا کہ جب علی شہید ہو گئے تو لوگ کہہ رہے تھے کہ کہاں پہ شہید ہو گئے، تو لوگوں نے کہا کہ علی مسجد کوفہ میں شہید ہو گئے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے۔ مطلب ان زبان کی وجہ سے اتنی تبلیغیں، اتنا پروپیگنڈا علی کے مخالف ہو گیا تھا کہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ علی کو مسجد سے کیا کام تھا، کہ مسجد میں کیا کرنے گئے تھے علی۔ تو لہٰذا یہ پروپیگنڈے، یہ جھوٹی گواہیاں، یہ غیبتیں، ان تمام کثیف اخلاق سے، کثیف عادتوں سے انسان کو روکنا چاہیے زبان کو۔ اسی جملوں کے ساتھ انشاءاللہ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، اگلے درس تک اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔